جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں یہ 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ کسی گھر میں اگر یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 4 نشانیاں یہ ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کیجئے ایک ایسا گھر جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، دیواریں مضبوط، دروازے بند اور روشنی موجود، لیکن پھر بھی بے سکونی ہے۔ پیسے آتے ہیں مگر برکت نہیں، بچے زندہ ہیں مگر ہنستے نہیں، شوہر اور بیوی ساتھ ہیں مگر دل دور ہے، نیند آتی ہے مگر خواب ڈراتے ہیں، اور عجیب سی بے وجہ کی الجھن ہر وقت طاری رہتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں سب کچھ ہونے کے باوجود دل پر بوجھ کیوں رہتا ہے، اور کچھ گھروں میں بغیر کسی بڑی وجہ کے اچانک بیماریاں، نفرتیں یا حادثات کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال صرف تجسس کا دروازہ نہیں کھولتے بلکہ وہ پردہ بھی اٹھاتے ہیں جس کے پیچھے دنیا کا سب سے چھپا ہوا مگر سب سے تباہ کن جملہ چھپا ہے: جادو۔ جادو کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہے۔ یہ صرف کہانیوں کا موضوع نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ جادو کبھی کھل کر سامنے نہیں آتا بلکہ وہ خاموشی سے گھروں کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے، ہم کیسے جانیں کہ ہمارے گھر میں جادو ہو چکا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم ان 4 خاص نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی گھر میں ظاہر ہو جائے تو سمجھ لیں کہ وہاں جادو اپنا زہر پھیلا چکا ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے بلکہ ہر نشانی کے پیچھے چھپی کہانی، حقیقت اور روحانی نکتہ بھی بیان کریں گے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو صرف ایک معلوماتی بیان نہیں بلکہ ایک روحانی معلومات ہے، اور آخر میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے۔ اب آئیے پہلی نشانی کی طرف بڑھتے ہیں، وہ نشانی جو سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے مگر لوگ اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ پہلی نشانی: جسمانی تعلق سے نفرت یا بیزاری پیدا ہو جانا۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسی بیوی کو دیکھا ہے جو اپنے شوہر کو دیکھتے ہی نظریں چرا لے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کے قریب آتے ہی کسی انجانے چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ یہ محض ناراضگی یا عام جھگڑا نہیں ہوتا، یہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے جو دل کو جگڑ لیتی ہے، اور جسمانی تعلق جسے کوئی گناہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ یا کسی کے گھر میں یہ حالت پیدا ہو چکی ہے تو سنجیدگی سے سوچیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے جادو کی پہلی نشانی۔ ایک خاتون نے اپنی سہیلی کو روتے ہوئے بتایا، پہلے تو میرا شوہر مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا لیکن پچھلے کچھ مہینوں سے وہ مجھ سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے میں اس کے لیے کوئی اجنبی ہوں۔ نہ وہ میرے قریب آتا ہے نہ مجھ سے بات کرتا ہے، اور جب میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ سخت لہجے میں مجھے ٹال دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شوہر بھی پریشان ہوتا ہے لیکن اظہار نہیں کر پاتا۔ اندر سے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنی بیوی سے ہٹتا جا رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بیوی اچھی ہے، باپردہ ہے، فرما بردار ہے، مگر اس کے باوجود دل میں ایک عجیب سی نفرت یا بیزاری بیٹھ چکی ہے۔ یہ کیفیت عام طور پر شیطانی وسوسوں اور وقتی مزاج کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اکثر اوقات یہ جادو کے ذریعے بٹھائی جاتی ہے۔ جادو اکثر ایسے سفلی عمل کرتے ہیں جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہو جائیں، ان کے دل میں نفرت ڈال دی جائے، اور سب سے پہلا وار اسی تعلق پر ہوتا ہے جو نکاح کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی جسمانی تعلق اگر ٹوٹ جائے تو رشتہ خود بخود کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ ایسے وقت میں عورت کو لگتا ہے کہ شاید وہ پسندیدہ نہیں رہی، اور مرد سمجھتا ہے کہ شاید عورت اب اس کے قابل نہیں رہی، حالانکہ سچ یہ ہے کہ ان کے بیچ ایک شیطان دیوار کھڑی کی جا چکی ہے جو ان کی قربت کو گناہ کی طرح محسوس کرواتی ہے۔ اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر یہی وہ دراڑ ہوتی ہے جو بعد میں طلاق یا نفرت کی بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ کسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ دوسری نشانی: خوابوں میں ڈراؤنی شکل، مخلوق، سانپ، سائے یا مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار آنا ایک ایسی نشانی ہے جو جادو کا چھپا ہوا زہر آیا کرتی ہے۔ جس گھر میں جادو ہو چکا ہو وہاں ایک نہایت خفیہ اور لرزہ خیز علامت اکثر نظر آتی ہے مگر بہت کم لوگ اسے پہچانتے ہیں۔ یہ علامت رات کو تنہائی میں آتی ہے، سوتے ہوئے انسان کو اپنی گرفت لیتی ہے اور روح تک کو لرزا دیتی ہے۔ وہ علامت ہے مسلسل ڈراؤنے خواب، لیکن یہ عام خواب نہیں ہوتے بلکہ خوابوں میں بار بار سانپوں کا آنا، سائے کی موجودگی محسوس ہونا،
بلیوں یا خوفناک جانوروں کا پیچھا کرنا، ایسے مرنے والے رشتہ داروں کا بار بار خواب میں آنا جو کچھ دے رہے ہوں یا کچھ لینے آئے ہوں، یہ سب اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ روحانی طور پر کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ جادو جب کسی گھر کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ حملہ دین کی روشنی پر نظر نہیں آتا، مگر رات کو نیند کے دروازے کھلتے ہی اس کا زہر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے کسی سے دشمنی نہیں کی، پھر بھی ہر رات عجیب و غریب خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ سایہ ہمیں دبوچنے آتا ہے، کوئی مردہ ہمیں کچھ دے کر چلا جاتا ہے، یا کبھی ہم خود کو گہرے کنویں میں گرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب جادو کی علامتیں ہیں۔ خواب انسانی دل و دماغ کا آئینہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں تاریکی غالب آ جائے تو سمجھ جائیے کہ دل کے قریب کسی زہر نے بسیرا کر لیا ہے۔ ایسے خواب اکثر بار بار آتے ہیں۔ کبھی ایک عورت خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھی عورت کالی چادر میں اس کے سرہانے کھڑی ہے۔ کبھی مرد دیکھتا ہے کہ سانپ اس کی پاؤں میں لپٹے ہوئے ہیں اور وہ چیخ نہیں پا رہا۔ بعض دفعہ خواب میں قبرستان کے مناظر نظر آتے ہیں، یا کوئی مردہ رشتہ دار ایسا پیغام دیتا ہے جس کا مطلب وہ جاگنے کے بعد بھی نہ سمجھ پائے۔ یہ سب علامت جادو کی نشاندہی ہی کرتی ہے، خاص طور پر جب یہ خواب متواتر آئیں اور ہر بار دل کو بوجھل اور خوف زدہ کر جائیں۔ اسلامی روحانی علماء نے ان خوابوں کی جادو کی بہت اہم علامات قرار دیا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان پر جب عصیب یا جادو کا اثر ہو تو سب سے پہلے اس کی نیند، اس کے خواب اور اس کے سکون کو متاثر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بعض صحابہ نے شکایت کی کہ وہ خواب میں کسی کی گرفت میں آ جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص اذکار اور دم سکھایا۔ لہٰذا اگر کسی گھر میں سب افراد بار بار عجیب، ڈراؤنے اور خوف زدہ کر دینے والے خوابوں کا سامنا کر رہے ہوں تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھا جائے۔ یہ اس بات کا سگنل ہوتا ہے کہ شیطانی اثرات اس گھر پر سایہ فگن ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ بقرہ کی روزانہ تلاوت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کا اہتمام روحانی حفاظت کا مضبوط کلہ بن سکتا ہے، کیونکہ خواب صرف نیند کی دنیا نہیں ہوتے، بلکہ وہ باہر اس دنیا کے پیچھے چھپی حقیقتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی گھر میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس گھر پر جادو کیا جا چکا ہے۔ تیسری نشانی، نیند کے دوران گھر میں عجیب و غریب حرکات کا محسوس ہونا۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت ایسا محسوس کیا جیسے کچھ سایہ گزرا ہو، جیسے کوئی آپ کو گھور رہا ہو، یا آپ اچانک نیند سے ڈر کر اٹھ جائیں، سانس پھولی ہو، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو اور دل زور زور سے دھڑک رہا ہو؟ اگر ایسا بار بار ہو رہا ہے تو یہ محض ڈراؤنا خواب نہیں، یہ جادو کی تیسری دستک ہو سکتی ہے۔ اسے گھروں میں افراد کو بار بار سونے سے پہلے بے چینی ہوتی ہے، نیند آتی ہے تو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، بعض اوقات لگتا ہے جیسے کوئی بستر ہلا رہا ہو یا کسی کے چلنے کی آہٹ ہو۔ یہ سب علامت جادو کے اثرات میں شامل ہے، خاص طور پر جب جادو کو کسی کو ذہنی تکلیف دینے کے لیے کیا گیا ہو۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جنات یا شیاطین کو استعمال کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حملہ نیند پر کرتے ہیں، کیونکہ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے۔ اگر نیند ہی متاثر ہو جائے تو دل کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ پورا ماحول بگڑنے لگتا ہے۔ ایسے گھر میں بچے ڈر کر ماں باپ کے ساتھ سونا چاہتے ہیں یا نیند میں چیخ بولتے ہیں۔ بڑی عمر کے افراد بے خوابی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب مسلسل کئی دن یا ہفتوں تک یہ کیفیت برقرار رہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام پریشانی نہیں، یہ جادو کا پہلا وار ہے۔ اس مسئلے کا صرف علاج دعاؤں یا دم سے نہیں ہوتا، بلکہ سب سے پہلے اس نشانی کو پہچاننا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے پہلے سورۃ بقرہ، آیت الکرسی، سورۃ اخلاص اور سورۃ فلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کا حکم دیا۔ یہی وہ آیت ہے جو جادو کو روکنے کی پہلی دیوار بن سکتی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس دردناک حقیقت کی طرف، جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں 4 نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، کے عنوان کے تحت چوتھی نشانی کی شکل میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ یہ نشانی میاں بیوی کے درمیان اچانک اور بے سبب اجنبیت اور نفرت کی شدید لہر کا اٹھنا۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ ایک گھر ہے جہاں کبھی محبت کی چہک تھی، مسکراہٹوں کی خوشبو تھی، نرمی سے باتیں ہوتی تھی، دل ایک دوسرے کی دھڑکن پر دھڑکتے تھے،
بیوی شوہر کے قدموں میں سکون پاتی تھی اور شوہر بیوی کی مسکراہٹ میں جنت کا عکس دیکھتا تھا، لیکن پھر نہ جانے کب کہاں کس گھڑی سب کچھ بدلنے لگا۔ بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل ایک دوسرے سے دور ہونے لگے۔ وہ بیوی جس کے بغیر چائے کا کپ ادھورا لگتا تھا، اب اس کی آواز بھی چبھنے لگی۔ وہ شوہر جس کی واپسی کا انتظار بیوی کھڑکی کے پردے ہٹا کر کیا کرتی تھی، اب اس کے قدموں کی چال پہ دل ڈرنے لگتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی دھوکہ، نہ کوئی گناہ، پھر یہ اجنبیت کیوں؟ یہ ناپسندیدگی کیوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو روک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ وہ خنجر تو نہیں جو پردے کے پیچھے چلا دیا گیا ہے؟ کہیں کسی نے حسد کے بارے، نفرت کے جذبے میں اس رشتے کو کالا جادو تو نہیں کر دیا؟ قرآن کی سورۃ بقرہ میں صاف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جادو کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل سیکھتے ہیں۔ جادو کی یہ قسم سب سے زیادہ استعمال کی جانے والی اور خطرناک قسم ہے تفریق بین الزوجین، یعنی میاں بیوی میں جدائی ڈالنا۔ اور اس جدائی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیزاری کبھی اچانک آتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایسے گھروں میں ایک عجیب بات اور بھی ہوتی ہے، میاں بیوی کوشش کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح کی راہیں تلاش کرتے ہیں، مگر دل کا بوجھ کم نہیں ہوتا۔ دونوں کو محسوس ہوتا ہے جیسے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جیسے اندر سے کسی نے دلوں کو تالا لگا دیا ہو، جیسے چاہ کر بھی معاف نہیں ہو رہا، جیسے بلا وجہ رونا آتا ہو، جیسے ہر بات بری لگنے لگی ہو۔ ایسی حالت میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ حقیقی وجہ کو پہچانتا ہی نہیں، اور یہی جادو کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نہ دکھائی دینا مگر تباہ کر دینا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی جادو اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ دل کے اندر داخل ہو جائے؟ کیا یہ صرف نفسیاتی کیفیت ہے یا حقیقت بھی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب ہمیں ان گھرانوں سے ملتا ہے جو بغیر کسی وجہ کے بکھر جائے، ان کے ماں باپ سے ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اور بہو کو کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوا تھا، مگر ایک دن اچانک بیٹا بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا۔ یا وہ بیوی جو کہتی ہے کہ میرا شوہر ایک فرشتہ تھا، مگر اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے جیسے میں اس کی دشمن ہوں۔ یہ سب علامات بتاتی ہیں کہ اگر گھروں میں میاں بیوی کے درمیان بغیر کسی ظاہری وجہ کے اچانک نفرت کی لہر اٹھ جائے، دل اجنبی ہو جائے، بات بات پر غصہ آئے، محبت کی جگہ بیزاری اور دوری پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں چار نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی، اور یہ اس کی سب سے تکلیف دہ نشانی ہے۔ محترم ناظرین، ہم جس دل دہلا دینے والی موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں چار نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس تحریر کے آخری مگر انتہائی اہم اور خطرناک اشارے کی طرف، جو یہ بتاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا گھر برکتوں سے خالی ہو چکا ہے، کہیں آپ کا رزق آ کر واپس تو نہیں پلٹ رہا، کہیں وقت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے مگر کوئی کام مکمل نہیں ہو پاتا۔ اگر ایسا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی خفیہ جادو کی زنجیر ہو جو آپ کے رزق، آپ کے وقت، آپ کے اعمال کو باندھے بیٹھی ہے۔ ایسا گھر جہاں پہلے رزق کھل کر آتا تھا وہ رزق اچانک کم ہونا شروع ہو جائے، جہاں کام کے مواقع ملتے تھے اب وہ مواقع ضائع ہونے لگے، جہاں دن میں کئی کام بآسانی ہو جاتے تھے اب ایک کام بھی وہ عمل نہیں ہوتا، اگر ہر مہینہ تنخواہ ختم ہو جاتی ہے، بچوں کے اسکول کے اخراجات، دوا خرچہ سب کچھ ایک گم گھیر میں چلے جائیں اور گھر کے افراد میں کوئی نہ کوئی بیمار رہنے لگے، یہ سب عام نشانیاں نہیں ہوتی۔ یہ نشانی چلاتے ہوئے کہتی ہے یہاں کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے، جہاں رزق کے دروازے کسی نے باندھ دیے ہیں، یہاں پر کسی نے کفن ڈال دیا ہے یا کسی نے برکت روک دی ہے۔ جادو کا ایک خفیہ پہلو یہ ہے کہ انسان کی محنت کا پھل چھین لیتا ہے۔ وہ شخص جو دن رات محنت کرتا ہے مگر نتیجہ صفر نکلتا ہے، گھر میں جو کماتے ہیں وہ بجلی کے بل میں، دوائی میں، حادثے میں، چھوٹی چھوٹی مرمتوں میں ضائع ہو جاتا ہے، نہ سیونگ ہوتی ہے، نہ آگے کا کوئی پلان بن پاتا ہے، اور وقت ایسے تیزی سے گزرنے لگتا ہے جیسے کسی نے ریت کی طرح بہا دیا ہو، دن ہفتے بن جاتے ہیں، ہفتے مہینے، اور انسان سوچتا رہ جائے کہ میں نے آخر کیا کیا، زندگی کہاں جا رہی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب جادو کا اسیب انسان کی قسمت کے پنجے کاٹ چکا ہوتا ہے۔ برکت کا خاتمہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ رب کی رحمت کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔
جادوگر یہ عمل کے الفاظ، تعویذ یا وسوسے سب اس مقصد سے کیے جاتے ہیں کہ کسی کا نصیب رک جائے۔ اور یاد رکھے، جادو کا اصل نشانہ صرف انسان کا جسم نہیں ہوتا۔ جادو اکثر انسان کے وقت اور رزق کو بھی اشارہ بناتا ہے تاکہ وہ مسلسل پریشان رہے، دل سے بدگمان ہو جائے اور آخرکار اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ ایسے گھر میں اگر قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہو، نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوں، مگر دلوں میں خوف، رزق بے برکتی ہو، وقت میں تنگی ہو اور زندگی ایک اندھی سرنگ کی مانند ہو، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ وہ آخری اور اہم نشانی ہے جس گھر میں جادو ہو۔ اس گھر میں برکتیں خود چل کر واپس چلی جاتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا حل ہے؟ کیا برکت واپس آ سکتی ہے؟ تو جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے کچھ خاص آیات، کچھ خاص اذکار اور کچھ خاص اعمال کرتے ہوں گے، جنہیں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اب ایک سوال آپ کے دل کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، اگر آپ اپنے گھر کو دیکھیں تو کیا یہ چاروں نشانیاں چھوٹی چھوٹی آپ کے اندر گھر نہیں کر چکی؟ کیا آپ واقعی محفوظ ہیں یا کسی نے آپ کی قسمت پر کوئی زنجیر ڈال دی ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور قدم بھی آپ ہی نے اٹھانا ہے، ورنہ دیر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر جادو سے نجات کی یقینی روحانی طریقے پر مکمل ویڈیو بنائیں تو کمنٹس میں یا اللہ حفاظت فرما ضرور لکھیں۔ جس گھر میں جادو ہوگا اس گھر میں چار نشانیاں ضرور ظاہر ہوں گی۔ یہ کوئی جملہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے گھر میں قدم رکھا جہاں داخل ہوتے ہی دل گھبرا جائے، جہاں دیواریں بولتی نہیں لیکن اسے ایک بے نام سا بوجھ چھاپ رہا ہو، جہاں کھڑکیاں بند بھی ہوں لیکن خوف کی ہوا اندر سرسراتی ہو، جہاں ہنسی ہو کر مگر سکون نہ ہو، چراغ ہو مگر روشنی نہ ہو، اور سب کچھ ہو مگر کچھ بھی نہ ہو؟ ایسی کیفیت صرف ایک معمولی الجھن نہیں ہوتی، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی گھر پر جادو کا سایہ ہوتا ہے، اور جب کسی گھر میں جادو کیا جاتا ہے تو اس کی ایک علامت بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ دل کا اس گھر سے بھاگنے کو چاہتا ہے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ روحانیت اور حقیقت کا ایک ایسا پہلو ہے جو بہت کم لوگوں کو سمجھ آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جیسے ہی گھر آتا ہوں دل گھبرا جاتا ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، بغیر کسی وجہ کے غصہ آ جاتا ہے، یا دل چاہتا ہے کہ فوراً باہر نکل جاؤں، کسی باغ میں چلا جاؤں، کسی ہوٹل بیٹھ جاؤں یا دوستوں کے پاس چلا جاؤں، لیکن گھر نہیں رکنا۔ تو سن لیجئے، یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اس گھر پر جادو ہونے کی ایک بڑی علامت ہو سکتی ہے۔ جب انسان اپنے ہی گھر سے دل برداشتہ ہو جائے، اور یہ ایک معمولی مسئلہ نہیں کر تو وہ جگہ ہے جہاں سکون تلاش کیا جاتا ہے، جہاں انسان دنیا کے طوفانوں سے پناہ لیتا ہے، لیکن جب یہی جگہ قید خانے جیسی محسوس ہو رہی ہو تو روح چیخنے لگتی ہے۔ جس گھر پر جادو ہوتا ہے وہاں انسان کا دل خود بخود بھاگنے لگتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول میں گھٹ رہا ہے، جیسے کوئی دیواریں اسے دبا رہی ہیں۔ یہ خاص طور پر اس وقت ہوتا ہے جب جادو کسی خاص فرد کو نشانہ بناتا ہے، لیکن اس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ اگر یہ جادو حسد، بغض یا رشتے بگاڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، جب کسی شوہر پر بیوی سے نفرت ڈالنے کا جادو کیا جاتا ہے تو شوہر کو بیوی کی شکل دیکھنا بھی برا لگتا ہے اور وہ گھر میں قدم رکھتے ہی الجھن محسوس کرتا ہے۔ وہ بلا وجہ غصے میں آ جاتا ہے، بیوی کے کاموں میں کیڑے نکالتا ہے، خواہ مخواہ لڑائی کرتا ہے، حالانکہ باہر وہ بالکل نارمل تھا۔ یہ سب جادو کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ علامات کتنی خاموشی سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان انہیں اپنے ذہنی کیفیت سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن اگر یہ کیفیت بار بار ہو، ہر بار ہو اور صرف گھر میں ہو تو پھر اس پر غور کرنا فرض بن جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ جادو ہے اور آپ اسے نہ پہچان پائیں تو یہ آپ کے رشتے، رزق، صحت اور حتیٰ کہ ایمان تک کو کھا سکتا ہے۔ جادو صرف جسم پر نہیں ہوتا، یہ دل و دماغ اور ماحول سب پر حملہ کرتا ہے۔